बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरामको का शदीद अलर्ट, तेल के ज़खायर ख़तरे में। सऊदी अरामको ने संगीन इंतबाह जारी कर दिया कि इनके तेल के ज़खायर इंतहाई नाजुक सूरत हाल में पहुँच चुके हैं। एमरजेंसी स्टॉक तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और पैदावार रुक जाने की वजह से बहरान बढ़ गया है। अगर सूरत हाल बेहतर न की गई तो एक साल तक नॉर्मल पैदावार बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रम्प इंतज़ामिया इस तेल के बहरान पर शदीद नाराज़ है और ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो जानबूझकर ताख़ीर कर रहा है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। यूरोप और एशिया के कई ममालिक पहले ही अलर्ट हो चुके हैं। भारत ने भी अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र और सोना खरीदने से गुरेज करने की हदायत की हैं। अगर ये बहरान बढ़ता गया तो आलमी मईशत शदीद मुतासर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में ईरान की क़यादत को बेईमान करार दे दिया। ट्रंप ने ईरान की क़यादत को बेईमान और बदतरीन लोग करार दे दिया। उनका कहना है कि ईरान का दिया गया तजवीज़नामा इतना ख़तरनाक है कि जंग अब लाइफ सपोर्ट पर आ चुकी है। ट्रंप के मुताबिक अब सिर्फ 1% इम्कान है कि जंग रुके, 99% इम्कान जंग शुरू होने का है। ईरान ट्रंप को बार बार धोखा दे रहा है जिससे इनका गुस्सा अरूज पर है। ट्रंप ने अपनी टीम को जंग की मुकम्मल तैयारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वो ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो वक्त ज़ाया करके पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये बयान आलमी तनाव को मज़ीद बढ़ा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का 10 निकाती प्लान, अमेरिका को इलाका छोड़ना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने 10 निकात पर मुश्तमिल बयान जारी कर दिया जिसमें अमेरिका से खलीज का इलाका खाली करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे निकल जाने से ही सूरत हाल साफ हो जाएगी। ईरान का कहना है कि अमेरिका अब हफाजत की ज़मानत देने के काबिल नहीं रहा। अगर इलाके में अमन और खुशहाली चाहते हैं तो अमेरिका को जाना होगा। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को विलन करार दिया और इसे इलाका छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि ईरान जल्द ही ऐसी कामयाबी हासिल कर लेगा कि जो पूरी दुनिया देखेगी। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के बयान के फौरन बाद सामने आया है। ईरान का इंतकाम का ऐलान, अब मुस्कुराहट नहीं सिर्फ बदला। ईरान ने कहा है कि सुप्रीम लीडर और बच्चों की शहादत के बाद अब हमने हंसना बंद कर दिया है। उनकी आंखों में खून उतर आया है और अब सिर्फ इंतकाम का वक्त है। ईरान का दावा है कि वो अमेरिकी जंगी जहाज़ और F-35 लड़ाका तैयारे गिराने की सलाहियत रखता है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर जंग होती है तो वो पूरे इलाके और पूरी दुनिया में फैल सकती है। ईरान इंटरनेट केबल काटने और आलमी मवासलात बंद करने की भी धमकी दे चुका है। इससे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुतासर हो जाएगी। ईरान का कहना है कि अमेरिका इस खेल में हार चुका है। दुनिया पर एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। सऊदी अरामको के अलर्ट के बाद पूरी दुनिया तेल के बहरान और जंग के खतरे से दो चार है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों जंग चाहते नजर आ रहे हैं मगर बचना भी चाहते हैं। अगर जंग शुरू होती है तो जहाज़ रुक जाएंगे, सप्लाई चेन टूट जाएगी और गज़ा का बहरान पैदा हो जाएगा। दुनिया भर के ममालिक इमरजेंसी तैयारियां कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका को अब निकलना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप शदीद मायूस हैं और गुस्से में हैं जबकि ईरान जारहाना पोजीशन में है। माहिरीन का ख्याल है कि अगले चंद दिनों में कोई बड़ा फैसला या हमला हो सकता है। अमेरिका का बड़ा इकदाम, ईरान के पानियों में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात। पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के करीबी पानियों में न्यूक्लियर हमला करने वाली सबमरीन भेज दी हैं। ये इकदाम बहुत गैर मामूली है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन की पोजीशन आम तौर पर खुफिया रखी जाती है। अमेरिका का पैगाम है कि अब तमाम सफारती रास्ते बंद हो चुके हैं और जंग नागुज़ीर है। ईरानी फोर्सेस को वार्निंग दी गई है कि वो तैयार रहें। अमेरिका अब फ़ज़ाई ऑपरेशन की नाकामी के बाद बहरी बेड़े को आगे ला रहा है। F-35 लड़ाका तैयारों और ड्रोन की नाकामी के बाद न्यूक्लियर सबमरीन से बरह रास्त मिसाइल हमले की तैयारी है। ईरान का कहना है कि वो इस सबमरीन को डुबोने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये सूरत हाल एटमी जंग के खतरे को बढ़ा रही है। तमाम सफारती कोशिशें नाकाम, अमेरिका और ईरान आमने सामने।
امریکہ اور ایران کے درمیان تمام مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اب صرف فوجی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کو فضائی حملوں میں بھاری نقصان ہوا ہے، جس کے بعد نیوی کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکی سب میرین سمیت کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صورتحال اب ناقابل واپسی ہوتی جا رہی ہے۔ عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت، قاسم سلیمانی اور خامنائی کی شہادت کا بدلہ۔ ایران نے قاسم سلیمانی اور دیگر لیڈروں کی شہادت نہیں بھلائی۔ ملک میں بیرونی حملوں کے بعد عوام اور مخالفین بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سابق قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ ایران اب 14 نکات پر اصرار کر رہا ہے اور کوئی کمزور ڈیل قبول کرنے کو تیار نہیں۔ امریکہ کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایران اب ٹوٹنے والا نہیں لگتا۔ ایرانی فوج کے 31 کمانڈ سینٹرز الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہے، یا یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عالمی تیل کا بحران، بھارت کے پاس صرف 60 دن کا ذخیرہ باقی۔ بھارت کے پاس اب صرف 60 دن کا تیل کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے۔ سعودی عرب اور روس سمیت تیل پیدا کرنے والے ممالک منافع کما رہے ہیں، جبکہ درآمد کرنے والے ممالک شدید بحران کا شکار ہیں۔ تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جنگ کی وجہ سے عالمی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ یورپ اور تیسرے دنیا کے ممالک کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ امریکی کمپنیاں اور روس بھی اس بحران سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو عالمی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تیل کی قلت جلد ہی غذا اور دیگر اشیاء کی قلت کا باعث بن سکتی ہے۔ چین پر امریکی پابندیاں، ایران کی مدد کا الزام۔ امریکہ نے ایران کی مدد کرنے پر چین سمیت کئی اداروں اور افراد پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ٹرمپ حکومت کا دعویٰ ہے کہ چین ایران کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ روس اور چین کی حمایت بڑھ رہی ہے، جس سے خلیجی ممالک میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل بھی امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے۔ امریکہ اب اپنی نیوکلیر سب میرین کے ذریعے دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ایران کا واضح پیغام ہے کہ وہ کسی بھی صورت پسپا نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ عالمی جنگ کا خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں سیاسی ہلچل، ڈیموکریٹس کا ایران جنگ روکنے کے لیے نئی قرارداد لانے کا اعلان۔ امریکہ میں ایران جنگ کے معاملے پر سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈیموکریٹ رہنما اور سینیٹرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جنگ کو غیر قانونی اور مہنگی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سینیٹر چیک شومر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عوام کو بغیر کسی واضح مقصد اور حکمت عملی کے ایک غیر قانونی جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ڈیموکریٹس اس ہفتے وار پاورز ریزولوشن پر 7ویں بار ووٹنگ کروائیں گے تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں سے امریکی فوج کو واپس لایا جا سکے۔ ایران اور سعودی وزراء خارجہ کا رابطہ، جنگ ختم کرنے بارے تبادلہ خیال۔ ایران اور سعودی وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان امریکہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اوپیک کی تیل کی پیداوار 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ پیٹرول برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی تیل کی پیداوار 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کے سروے کے مطابق تیل کی پیداوار اپریل میں 2 کروڑ بیرل یومیہ سے کم ہو کر 8,30,000 بیرل آ گئی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آبِ ہرمز کی بندش کے باعث کویت کی تیل کی پیداوار میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ بلدیاتی الیکشن میں شکست، نائب وزیر اعظم سمیت اہم کابینہ اراکین کا برطانوی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی اور وزیر داخلہ سمیت اہم کابینہ ارکان نے
وزیر اعظم سر کیر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کے بدترین نتائج پر وزیر اعظم کیر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ سمیت کئی اہم اراکین نے وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن دیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایلون مسک کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین میں شرکت کی دعوت دے دی۔ وائٹ ہاؤس نے ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک اور ایپل کے چیف ایگزیکٹو کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رواں ہفتے ہونے والے دورہ چین میں شرکت کی دعوت دے دی۔ ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی کارروائی کی جانب مائل ہیں، امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران جنگ سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر اہم اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں ممکنہ طور پر فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا جائے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد ایران کے خلاف فوجی آپشن دوبارہ زیر غور آ گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ چاہتے ہیں، تاہم ایران کی جانب سے امریکی مطالبات مسترد کیے جانے اور جوہری پروگرام پر بامعنی رعایت نہ دینے کے باعث فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ روس نے ایران کو جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، برطانوی جریدے کا دعویٰ۔ برطانوی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس نے ایران کو ایسے ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے جو جام نہیں کیے جا سکتے۔ رپورٹ کے مطابق آپٹک فائبر کے ذریعے استعمال ہونے والے یہ ڈرون خلیج فارس اور دیگر علاقوں میں امریکی اور اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ایسے ہی ڈرون روسی افواج نے یوکرین کے خلاف کامیابی سے استعمال کیے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔